الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین۔ ترجمہ: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور یہ بھی وَوَهَبْنَا کے ماتحت ہے، یعنی یہ حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرمائیں۔ باوجود ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بطول بھی ان کی والدہ کے دعا مانگنے پر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی، لیکن وہاں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا، اور یہ لڑکی جلدی جلدی بڑی ہوتی چلی گئیں اور پھر ان کے بطن سے بغیر کسی مرد کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سارا واقعہ ہم سورہ آل عمران میں 4 اور 5 رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف والدہ کے توسط سے ملتا ہے، اور اس اعتبار سے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کے عموم میں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان کو بعض حضرات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بتایا ہے۔ پھر فرمایا کہ کل من الصالحین، کہ یہ حضرات صالحین میں سے تھے، یعنی صالحت میں کامل تھے۔ ہر وہ کام جس کا کرنا مستحسن ہو اور ہر اس کام سے بچنا جس سے بچنے کا حکم ہو، یہ سب صالحیت کے مضمون میں شامل ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے۔ اس اشکال کے رفع کرنے کے لیے اس آیت میں ارسلنا یا بعثنا یا ہداینا مغزوف مان لینے سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کے لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں نے یوں دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت اسماعیل کے بعد الیسع کا تذکرہ فرمایا۔ ان کو ابن اخطوب بن العجوز بتایا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ عجمی ہے، اس پر الف لام خلاف قیاس داخل ہوا۔ واللہ اعلم۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متہ تھا۔ یہ نینوا علاقے کے رہنے والے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا تذکرہ سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں اور سورہ نون وقلم میں قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ لوط بن ہاران بن آزر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے بھی لبیک کہا اور ان کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور چند بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا جن کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورہ شعراء وغیرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو سب جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس سے مراد اپنے لوگوں کے زمانے پر فضیلت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔